Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کا ایک نامور نام جنہوں نے اپنی ساری زندگی جرنلزم میں اور پاکستان پہ لکھتے ہوئے گزار دی، اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ہے، اقبال انور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. بہت شکریہ آپ نے VOK کے لیے ٹائم دیا. آج آپ کا سارا دن کیپٹل ہل میں گزرا، PTI کی کوئی ایکٹیویٹی، اس کے بارے میں تھوڑا بتانا پسند فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا. دیکھیں، یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکی سیاست جو ہے اس میں کانگریس ایک سینٹرل پوائنٹ آف فوکس ہے. ساری ایکٹیویٹیز اس کے ارد گرد گھومتی ہیں. اور ہمارے ہاں جس طرح ہوتا ہے نا کہ بار بار لوگ جاتے ہیں ڈی چوک میں اور مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے، تو یہاں ڈی چوک نہیں ہے، یہاں کانگریس ہے، کیپٹل ہل ہے، وہ بھی پہاڑی ہے، اس کے ارد گرد ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی گروہ کے لیے کہ اگر وہاں کوئی آفیشیل ہیئرنگ کرا سکے، کیونکہ یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آپ پریشر بلڈ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اتنے سال سے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ماشاءاللہ یہاں اب 25واں سال ہے، اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی پاکستانی سیاست، چاہے آپ تحریک انصاف سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں وہ الگ بات ہے، لیکن کسی پاکستانی سیاسی جماعت یا گروہ نے اتنے مؤثر طریقے سے کانگریس کو استعمال کیا، یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یعنی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی سے، بہت بڑی اکثریت سے ایک قرارداد منظور کروائی تھی جو عمران خان کے فیور میں تھی، جو موجودہ حکومت اور موجودہ انتظامات کے خلاف تھی. یعنی آپ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے صرف 7 یا 8 ووٹ ان کے خلاف پڑے تھے اور 350 سے زیادہ ووٹ ان کے فیور میں پڑے تھے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں اس کا اثر ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اثر جو ہوتا ہے وہ کانگریس کا فوری نہیں ہوتا. کانگریس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، وہ پریشر بلڈ اپ ہوتے ہوتے پھر وہ امریکی انتظامیہ پہ اثر پڑتا ہے، پھر امریکی انتظامیہ کو اقدامات کرتی ہے تو کانگریس کا اثر پڑتا ہے. تو وہ اب آج جو ہیئرنگ تھی، آج یہاں ایک ہے ٹام لینٹوس کمیشن آن ہیومن رائٹس. وہ کمیشن یہ کرتی ہے کہ جو ہیئرنگ کرتی ہے وہ ساری کی ساری ہیومن رائٹس کے متعلق ہوتی ہے، اور جو ہیئرنگ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری ڈاکومنٹ کی صورت میں کانگریس کے جتنے اراکین ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، جتنے بھی ہیں سینٹ کے، کانگریس کے سب ملا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ 100 تو سینٹ کے ہیں، 500 کچھ 500 پلس ہاں کانگریس کے ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی کو اگر پاکستان پہ کچھ کرنا ہوا، کوئی پروگرام کرنا ہے، پاکستان دورے پہ جانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، تو وہ رپورٹ نکال کے پڑھتے ہیں. اور وہ اس کا ان کے ذہن پہ امپیکٹ پڑتا ہے، اور اس لیے اس کی اہمیت ہے. تو ٹام لینٹوس کمیشن کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے کہ کوئی سینکشن لگا سکے، وہ کر سکے، لیکن وہ سینکشن ریکمینڈ کر سکتی ہے، وہ اپیل کر سکتی ہے کہ ایسا کریں، اور اس کا الٹیمیٹلی اثر پڑے گا اور پڑتا ہے. تو انہوں نے آج ٹام لینٹوس کمیشن کی ہیئرنگ کی. اس میں ولفی بخاری ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے نمائندے ہیں، اس سے 3-4 آدمی پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی صورتحال کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ عمران خان پہ 200 سے زائد مقدمے چل رہے ہیں، اور ان میں بیشتر مقدمات جو ہیں، مثلا ان پہ یہ بھی مقدمہ ہے کہ ان کا بیوی سے نکاح غلط ہے. اس طرح کے انہوں نے کہا کہ مقامات میں ان کو الجھایا ہوا ہے، اور وہ جو ہے عدلیہ بے بس ہیں، اور میڈیا پہ پابندی ہے، سیاسی اجتماع پہ پابندی ہے. عمران خان کو ان کی بیگم کو مسلسل جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو جو ہے مسلسل جیل میں رکھا ہوا ہے. یہ ساری تفصیلات انہوں نے بتائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی افیکٹو اور کارآمد ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ اس وقت جس بھی کیپیسٹی میں ہے، ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ لابینگ کام کرتی ہے، بہت بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے. آپ کو فری میں اتنا بڑا ڈائسپورا، اتنا بڑا پلیٹ فارم مل رہا تھا، آپ اس کو یوٹیلائز کرتے بجائے اس کے کہ جو اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا، آپ اس کو اپنی فیور میں استعمال کر سکتے تھے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی بدقسمتی ایک رہی ہے، اس کے بارے میں ایک شعر ہے منیر نیازی صاحب کا،
پاکستان کے حوالے سے ہے کہ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے کہ کیا ہے. منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے کہ کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. آپ دیکھیے میری پاکستان بننے کے بعد کی پیدائش ہے اور عمر گزر گئی. جب ہم بچے تو سنتے تھے کہ 10 سال میں حالات ٹھیک جائیں گے, 5 سال میں ہو جائیں گے, ہوتے 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 اب بوڑھے ہو گئے, لیکن حالات نہیں سدھرے اور مستقبل قریب میں بھی سدھرنے کی کوئی توقع نہیں ہے, کیونکہ اب بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ڈائسپورا ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن نہیں کوشش کیا. تو معاشی طور پہ آپ نے 5 ایئر پلان بنانے شروع کیے, اس سے فائدہ اٹھا کے ساؤتھ کوریا کہاں سے کہاں کھول گیا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ امریکی میڈیا میں مثال لی جاتی تھی پاکستان کے وائٹ ریولوشن کی, امریکی تیزی سے ترقی کی تھی, وہ سارا ہم نے چھوڑ دیا. مجھے اپنے زمانے کی کچھ چیزیں یاد ہے اپنے بچپن اور جوانی کی, کہ مثلاً PIA دنیا کی بہترین ایئر لائن سمجھی جاتی تھی, PTV انڈین ٹی وی سے بہت آگے تھا, اور اپنے علاقے میں دوسرے سارے ایران اور افغانستان وغیرہ کی ٹی وی سے بہت آگے تھا, ایک پروفیشنل ادارہ بنا ہوا تھا الگ. اسی طرح ریلوے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا ایک معتبر ریلوے تھی. اب آپ اس وقت دیکھیں ہم شاید خطے میں سب سے پیچھے ہیں, ریلوے میں بھی, ٹی وی میں ہمارے یہاں 50 چینل بن گئے ہیں, اور ایسی افراتفری بچی کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے میڈیا کا. ٹھیک ہے, PIA تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے. اسی طرح سڑکیں تھی, آبادی کم تھی, وسائل زیادہ تھے, لوگ آتے تھے پڑھنے یورپ میں اور امریکہ میں, پڑھ کے پاکستان جا کے نوکری کرتے تھے. اب کوئی جانا نہیں چاہتا, جو لوگ ہیں وہ بھاگنا چاہتے ہیں, باہر آنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. میں خود جب پہلی دفعہ انگلینڈ آیا تھا تو اس زمانے میں ویزا ایئرپورٹ پہ لگتا تھا, ارلی 80s کی بات کر رہا ہوں, بہت زیادہ عرصہ, کوئی 47 کی بات نہیں کر رہا, ارلی 80s میں. اور اب دیکھیے تو اب تو کوئی کہیں آپ کو داخلی نہ ہونے دے, پاکستانی پاسپورٹ اور ویزے کے باوجود روک کے آپ کی تلاشیاں لے جاتی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا. تو میرا آخری کوشچن آج کی جو ہیئرنگ تھی اسی کے بارے میں ہے. یہ آپ نے کہا کہ یہ کانگریس میں ریکٹ کا حصہ بن جائے گا, کانگریس مینس کو, سینیٹرز کو بھی چلا جائے گا, تو کبھی اس کو ہتھیار کے طور پر پریشر ڈالنے کے لیے اگر US نے اپنی کوئی چیز منوانی ہے پاکستان سے تو اس کے حق میں یوز کر سکتے ہیں, یا پھر صرف US نہیں, سب استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو. جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آتی ہے مذہبی آزادی پہ اور ہیومن رائٹس پہ, وہ ساری دنیا, انڈیا تک استعمال کرتا ہے, بار بار ساری دنیا استعمال کرتی ہے, امریکہ میں استعمال ہوتی ہے. آپ نے دیکھا تھنک ٹینک میں, میڈیا میں, جب انہوں نے ریفر کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور پھر اس میں سے کوٹ یوز کر لیتے ہیں. خود آج جو ٹام لینٹرز کمیشن کی جو ہیئرنگ تھی, اس میں جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریلیجیس فریڈم پہ رپورٹ ہے اور ہیومن رائٹس رپورٹ ہے, اس میں سے انہوں نے کوٹس نکال کے استعمال کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ان کے کوٹس آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے استعمال ہوتے ہیں کہ ٹام لینٹرز کمیشن نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا تھا. یعنی آپ کے لیے ایک مستقل ڈاکومنٹ بن جاتی ہے آپ کے خلاف. لیکن ہمیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے. آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے جرنلزم میں, پاکستان میں آپ نے رائز اینڈ فال دیکھا, پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا, نیچے آتے ہوئے دیکھا. آپ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھیں, جب تک تو موجودہ جو بندوبست ہے پاکستان میں اس کو حکومت تو نہیں کہوں گا, بندوبست ہے, ایک بندوبست. جب تک یہ بندوبست چلتا رہا, عمران خان کی تو کوئی مجھے امید نظر نہیں آتی. نہ وہ رہا ہوں گے, نہ ان کی حکومت بحال ہوگی, نہ ان کے ووٹس ریکاؤنٹ ہوں گے, وہ اسی طرح پھنسے رہیں گے. یہ بظاہر تو یہی لگتا ہے. چلے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت مہربانی.